کرتے ہیں، خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے، زندگی کی اس کتاب کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے، جو کہ ابتدا سے ہے، جو کہ سونے چاندی کے سکوں سے زیادہ قیمتی ہے، خدا کا کلام جو کہ زندگی بخشتا ہے، زندگی کا پانی ہے، ہماری قوت اور طاقت ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ ہم آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں تو خدا نے اپنا ایک اسپیشل انتظام کیا ہوا ہے اس زمانہ کے لیے کہ خدا کا کلام پھیلے گا۔ اب پتہ یسوع نے کہا کیا کہا تھا کہ جب تک سب قوموں میں انجیل کی منادی نہ ہو جائے میرا آنا نہیں ہوگا۔ اور امیجن کریں کہ جیسے بھی شمالی وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے، پاکستان کے علاقہ گیا ہے، وہاں پر جو ہماری بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، ان تک کون کلام لے گئے؟ ان کو تو ویسے ہی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اندر انہوں نے کبھی بہت سارے ایسے جنہوں نے اپنی گلی سے آگے کی دنیا بھی نہیں دیکھی، تو کیسے خدا کا کلام پہنچے گا؟ یہ آخری زمانے کے لیے خدا کا انتظام ہے کہ خداوند میڈیا کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے ڈفرنٹ طریقوں سے خدا کا کلام پھیلائے گا۔ اور یہاں تک کہ ایران میں، عراق میں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے اور اس طرح کے ایریا سے گواہیاں آئیں کہ بہت سارے لوگوں نے خود خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، فرشتوں نے جا کر انجیل کی منادی کی، جہاں پر انسان نہیں پہنچ سکتا، جہاں پر میڈیا نہیں پہنچ سکتا، جہاں پر ہم نہیں جا سکتے۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ ہر ایک اہل زبان تک، ہر شخص تک خدا کا کلام پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ کل کو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا خدا کو کہ مجھے انجیل نہیں سنائی گئی تھی۔ خدا پر کون الزام دے سکتا ہے؟ کوئی دے سکتا ہے خدا پر الزام؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ خدایا مینوں تے کسی نے کلام دیتا ہی نہیں سی، کیونکہ یہ خدا کی ہیڈنگ ہے، یہ خدا کی ذمہ داری ہے، یہ خدا کی مرضی ہے کہ کس طرح کلام پہنچے سب تک۔ ہمارا مقصد ہے کلام پہنچائی جائے جتنوں تک ہم نے پہنچانا ہے، لیکن جن تک نہیں پہنچے ان تک پہنچانا خدا کا کام ہے، خدا کر رہا ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ جن تک خدا کا کلام پہنچا ہے، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جے اج دے دن سب سن دے آواز یہوہ دی، تو پھر ہم اپنے دلوں کو پتھر کی طرح نہ کریں، ہم اس کو بدل دیں، ہے نا؟ اپنے زندگی میں فیصلے کریں، کیونکہ خدا کا کلام پہنچا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا میں، ہسٹری میں، جن تک صرف ایک دفعہ خدا کا کلام پہنچا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے اسی وقت، جیسے بائبل میں مثال ہے وہ حبشی خوجہ کی، وہ گاڑی میں بیٹھ کے رت میں جا رہا تھا اور وہ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کو کہیں سے ملا اور اس نے پڑھ رہا تھا، اور فلپس جو تھا وہ ہوا میں اڑ کر گیا اور خدا کا روح، بائبل میں لکھا ہے، اس کو اڑا کر لے کر گیا، اور اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کی، اور اس نے جب دیکھا فلپس کو تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یسایہ 53 کا وہ صحیفہ پڑھ رہا تھا، یسوع کی صلیب کی بات ہو رہی تھی۔ تو پھر فلپس نے اپنا منہ کھول کر اس کو خوشخبری دی، آمین۔ اور اسی وقت اس کی زندگی میں ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ کلام سنائے جانے کا موقع ملنا تھا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگوں کو صرف ایک دفعہ موقع ملے گا کہ وہ کلام سن لیں، اس کے بعد نہ پہلے کبھی ملے گا نہ بعد میں ملے گا، اور وہی ان کے پاس ایک چانس ہوگا۔ اگر انہوں نے وہ اویل کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، وہ پھر مشکل میں پڑ جائے۔ لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ہر ویک موقع ملتا ہے، ہاللیلویا، ہر روز ہمیں موقع ملتا ہے کہ خدا کے کلام کو پڑھ سکیں، اور ہر ویک ہمیں موقع ملتا ہے کہ خدا کے کلام کو سن سکیں، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ فرق پیدا کرنا ہے، کیونکہ یسوع کا آنا بہت نزدیک ہو گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 14ویں باب میں اس کا ذکر ہے، اس کی 6 اور 7ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ دوں، پھر ہم واپس اپنے جو ہے وہ اس سلسلے کی طرف جائیں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 14واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 6 اور 7ویں آیت۔ لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچوں بیچ اڑتے دیکھا، ریویلیشن چیپٹر 14 ورس 6 اور 7، جس کے بعد زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم، قبیلہ، اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے۔
اب یہ جو جنگ ہے عراق میں یہ اب بڑھے گی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئسس نے جو کنٹرول کیا ہے، جو تنظیم ہے ان کی داعش جس کو عربی میں کہتے ہیں، جو کہ ان کی امریٹ جو ہے آف سیریا اینڈ عراق جو ہے، اسلامک اسٹیٹ آف سیریا اینڈ عراق اور عراق اینڈ سیریا، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسلامی خلافت جو ہے وہ قائم کرتی ہے اس وقت. آپ بہت جلدی دیکھیں گے خدا کے کلام کے مطابق یہ سب کچھ ہوگا. دانیل کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ عراق کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 صوبے بنائے جائیں گے عراق کے ان کی حکومت کے اندر، اور یہ جو ہے وہ کام بڑھے گا. ابھی امریکہ اور وغیرہ نے یہ شروع کیا ہے سلسلہ کہ جی وہ ہم ایئر اسٹرائکس کریں گے، لیکن اس سب میں آپ دیکھیں گے اوباما جو ہے امریکہ کا وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے مخالف مسیح کو لانے کے لیے، کیونکہ اسلامک جو ورلڈ ہے، اسلامک بلاک جو ہے وہ اوباما کو اپنا مین مدعا سمجھتے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب اوباما ابھی حکومت میں نہیں آیا تھا تو اس نے پوری تقریر کی تھی لیبیا کا جو اس وقت کا وہ جو پریزیڈنٹ تھا کرنل محمد گدافی جو تھا، اور اس نے جو عرب ورلڈ تھی اس کو کہا تھا کہ اس کی سپورٹ کی جائے کیونکہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. اور جو اسرائیلی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سن آف اشمائل ہے، اسماعیل کا بیٹا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اوباما ہے یہ کینیا کے اس کا تعلق ہے، اور یہ جو کینینز ہیں اور حبشہ کا جو ایریا تھا سارا جس محمد کے دور میں جو ہجرت حبشہ بھی ہوئی تھی، جس میں ایتھیوپیا یا جس کو ہم کوش کا ایریا کہتے ہیں، کینیا کے جو ناردرن کینیا ہے، ایتھیوپیا، سوڈان اور مصر کے جو ایریاز ہیں، یہ سارے جو ہیں ان کو اسماعیلائٹس کا ایریا کہا جاتا ہے. اسماعیلی ہیں یہ لوگ. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسماعیلائٹس ہیں وہ عربز ہیں، عربز نہیں ہیں. عربز جو ہیں وہ مدیانی ہیں، کیونکہ جو ابراہیم کے جو بیٹے تھے ان میں مدیان اور مدائن وغیرہ کا ذکر جس سے لفظ مدینہ نکلا ہے، جہاں پہ موسیٰ بھی وہ کرنے گیا تھا، بھیڑ بکریوں کو چرانے گیا تھا مدیان کے ایریا میں. اور آپ دیکھیں کہ جو ماؤنٹ ہورب ہے، کوہ سینا جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے بیسیکلی. وہ جو شرم الشیخ والا ایریا ہے جو ایجپٹ کا ہے اس میں نہیں ہے، اس میں غلط لوکیشن وہ سمجھی تھی. اصل میں ماؤنٹ سینا جو ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے. بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، پاولوس نے بھی اس کا ذکر کیا غلطیوں کے خاتمے. اور یہ جو ایریا ہے مدیانیوں کا ایریا جو تھا عربی لوگ ہیں، اسماعیلیوں کا جو ایریا ہے وہ یہ ناردرن افریقہ کے لوگ ہیں. اور اس وقت یہ بات آئی تھی کہ اسماعیلیوں کا بیٹا اب اسحاق کے خلاف کھڑا ہوگا، اسحاق کے بچوں کے خلاف کھڑا ہوگا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جینیسس کی کتاب میں پروفیسی ہے کہ اسماعیل کا ہاتھ جو ہے وہ اسحاق کے اگینسٹ ہوگا، اور ابراہیم نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے اور ہوگا. اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ آپ اس وقت آپ کی 2 شہروں پر نظر ہونی چاہیے، 2 علاقوں پر، یروشلم کے اوپر اور عراق کے اوپر، کیونکہ دیز آر دا اسٹیپ فورورڈ. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنی ہے، دیکھنا ہے کہ یہ آگے کیا ہو رہا ہے. اور حزقیل 38 چیپٹر کے مطابق ایران جو ہے وہ مین پلیئر کا کام اب کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، اچھا یا برا، امریکہ آگے لیڈ لیتا تھا، انگلینڈ اور امریکہ. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ نے اب ایران کو کہا کہ تم بائی فیلڈ جاؤ عراق میں اور تمہاری اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ایرانی جو حکومت ہے وہ کتنی بہت بڑی ایول ہے، مطلب کہ وہ پوری دنیا میں تباہی کرنا چاہتے ہیں. اور ایران کا جو لاسٹ صدر تھا احمدی نژاد، اس نے کہا تھا کہ اسلام کا جو مہدی ہے یا اسلام کا جو خلیفہ ہے وہ اسی صورت میں دنیا میں آئے گا، کیونکہ اسلامک پروفیسیز یہ ہیں کہ جب پوری دنیا میں جنگ لگی ہوگی. ٹھیک ہے، ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ تب آئے گا دنیا میں جب پوری دنیا میں جنگ لگی ہوگی. تو ان کا ارادہ یہ تھا، اس نے یعنی کہ صاف الفاظ میں یہ ویڈیو پر ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پوری دنیا میں جنگ لگانی چاہیے تاکہ we can pave the way for Mahdi to come quickly. ٹھیک ہے، ایسے جیسے خدا کا ہاتھ فورس کر دیا جائے. ان کا یہ یعنی کہ پلان تھا اور ابھی بھی ہے کہ دنیا میں ہمیں جنگ کروانی چاہیے تاکہ اس کی راہ ہموار ہو جائے اور وہ جلد از جلد آئے. تو یہ جو سلسلہ ہے سارا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ عراق میں انہوں نے اپنا جو مین القدس فورس ہے، ایران کی جو فورس ہے، اور ان کی جو ریولوشن گارڈز ہیں، ریولوشنری گارڈ، ان کا جو جنرل ہے جنرل سلیمانی، وہ اس وقت عراق میں گیا ہوگا وہ ان کو وہ ٹرین کرنے کے لیے. اور اس وقت سمجھیں کہ عراق کے اوپر جو قبضہ ہونے والا ہے وہ ایران کا ہو جائے گا، اور مین سارا جو سلسلہ ایسے ہوگا.
سو یہ چیزیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ یہ چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کے اگینسٹ جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یروشلم کے اوپر اٹیک جو ہے وہ بہت جلدی ہوگا، آئندہ آنے والے 2-4 سالوں میں یہ کام شروع ہو جائے گا، اور مخالف مسیح جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، آئندہ آنے والے سالوں میں جو اینٹی کرائسٹ ہے وہ ویزیبل ہو جائے گا، اپنے آپ کو ریویل کر دے گا. یہ سب کچھ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہونا شروع ہو گیا ہے. اور اس دوران میں 2 چیزیں ہوں گی، کیونکہ بائبل میں یسوع مسیح نے کہا تھا مکاشفہ کی کتاب 22 باب میں کہ جو نیک ہے وہ، جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا، اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، جو نور میں چل رہا ہے وہ اور زیادہ پکا ہو جائے گا، جو خدا کے ساتھ کھڑا ہے وہ اور زیادہ خدا میں چلا جائے گا، لیکن جو کچا ہے وہ اور زیادہ دور چلا جائے گا خدا سے. ٹھیک ہے، کڑوے دانے اور اچھے دانے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ویزیبل ہو جائے گا سب کچھ. ہماری بدی سامنے آ جائے گی، ہماری نیکی بھی سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کام ہوگا. کیسے ہوگا؟ جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ فرشتے کو بھیجا کہ پوری دنیا کے اندر انجیل کی منادی کر دی جائے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں لکھا ہے کہ وہ شہر بابل بھی گر پڑے گا. ٹھیک ہے، تو خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی جمع کرے گا اور دوسروں کو بھی جج کرے گا. ہم اپنے یہ میں آپ کو اپڈیٹ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم ریڈی رہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. ہم نارمل سٹڈی کی طرف جائیں گے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب، بک آف ریویلیشن اس کا 3 چیپٹر اور ورس 1 سے ہم نے آج سردیس کی کلیسیا کے بارے میں پڑھنا ہے. 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے. مکاشفہ کی کتاب 3 باب پہلی آیت سے. سردیس کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. یہ خدا کی جو 7 روحیں ہیں جس کا ذکر ہم 4 باب میں پڑھیں گے، یہ 7 فرشتے ہیں، 7 مقرب فرشتے ہیں یہ، اور 7 ستارے بھی ہیں. ستارے جو ہیں وہ فرشتوں کو کہا گیا ہے. فرشتوں کو خدا کے کلام میں ستارے بھی کہا جاتا ہے اور خدا کے بیٹے بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں لکھے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا. These were the fallen angels. ٹھیک ہے، خدا کے بیٹے یہ مطلب نہیں کہ خدا سے وہ پیدا، مطلب کہ خدا کے بیٹے یہ ان کا لقب ہے. جیسے اسرائیل کو خدا نے کہا تھا کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو، اسرائیل میرا پلوٹا ہے، یاد ہے؟ تو خدا کے بیٹے یہ فرشتوں کے لیے لفظ یوز ہوا ہے. میرے ساتھ دیکھیں ایوب کی کتاب اور اس کا پہلا باب دیکھیں گے. ایوب کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت. کوئی پڑھے 6 اور 7 آیت. پہلا باب ایوب 6 اور 7 میں لکھا ہے کہ ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خدا کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان میں کیا ہے؟ شیطان بھی آیا. اور خدا نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ اور شیطان نے خدا ان کو جواب دیا کہ میں زمین پر گھومتا سیر کرتا ہوا آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ریفرنس ہے خدا کے بیٹوں کے لیے. ایوب کی کتاب کا 38واں باب بھی دیکھیں گے ہم، 38 چیپٹر اور اس کی 7ویں ہے. 38 چیپٹر جاب کی کتاب ہے، ایوب کی کتاب، اور اس کی 7ویں ہے. لکھا ہے کہ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. یہ کن کے لیے ریفرنسز ہیں؟ یہ اینجلز کے لیے ریفرنسز ہیں. اینجلز آر کالڈ سٹارز، خدا کے بیٹے اور ستارے. اور یہی یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، یعنی کہ اینجلز کی بات کر رہا ہے جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جو مین اینجلز ہیں، جن میں گیبریل ہے، مائیکل ہے، اوریل ہے، رافائل ہے. یہ جو اینجلز ہیں یہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے فرشتے ہیں. لیکن اس نے ایک بڑے پتے کی بات کی. اس نے کہا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. ہم میں سے کس کس کے کاموں کو خدا جانتا ہے؟ تو یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟
مطلب کہ ہمارے کام ایسے ہونے چاہیے کہ اچھی بات ہو، ایسے نہ ہو کہ بری بات ہو جائے، ہے نا؟ کیونکہ یہ دیکھیں بائبل میں خدا نے کہا کہ میں تیرے سب کام کو جانتا ہوں، ایک دو نہیں، سارے کام میں جانتا ہوں۔ لیکن یہ جو کلیسیا تھی اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے شوشا بڑی تھی، بڑے بڑے چرچ، بڑی بڑی بلڈنگاں، بہت آیا میوزک، ٹھیک ہے، کوائریں بڑی بڑی، بھرے ہوئے اسٹیڈیمز، لیکن لکھا ہے کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ بائبل میں خدا یسوع مسیح نے متی 23 میں کیا کہا تھا کہ اے چونا پھری ہوئی قبروں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ چونا پھری ہوئی قبروں کی طرح پھر رہے ہیں، ان کا اوپر سے جو ہے وہ بہت سفیدی پھری ہوئی قبریں، بہت نائس اسٹائل، بہت زبردست تیار شیار ہو کے اسٹائل ہے ہمارا، ہم بولتے ہیں خدا ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایسے، لیکن اندر سے جو ہے مکھن نالو منہ ہے کولا، دل وچ پری برائی۔ یہ سچویشن ہے۔ ایسی بہت ساری کلیسیاں ہیں، ایسے بہت سارے انڈیویجولز ہیں، لیکن خداوند نے کیا کہا کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، I know your works، کہ تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ کیوں وہ مردہ ہو گیا؟ کیونکہ لوگ دنیا کی عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل 15واں باب، مردہ کیوں ہو گیا وہ؟ لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت۔ یہ دو بیٹوں کا ذکر ہے، ایک مصرف بیٹا تھا اور ایک اس کا بڑا بھائی تھا، یاد ہے نا؟ جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے لیے ضیافت ہو رہی تھی، مصرف کے لیے، بدتمیز بیٹے کے لیے جو چلا گیا۔ تو بڑا بھائی جو تھا وہ اندر آنے سے انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں آنا اندر، کیونکہ میں تو ہمیشہ تیرے ساتھ رہا ہوں، میں نے ہمیشہ تیرے حکم مانے، تو اس کے چکر میں اتنی بڑی پارٹی تو دے رہا ہے، باپ کو کہہ رہا ہے تو میرے لیے تو نہیں گئی۔ تو باپ نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ بیٹا تو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھویا تھا اب ملا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو کلیسیا کی بات ہو رہی ہے وہ زندہ کہلا رہا ہے لیکن ہے مردہ۔ یہ مصرف بیٹا مردہ تھا لیکن اب زندہ ہو گیا۔ فرق پتہ چلے؟ مردہ کب تھا؟ جب وہ اپنے باپ سے دور چلا گیا تھا۔ آمین۔ مردہ تب تھا جب وہ اپنے باپ کا مال لے کر اس نے کسبیوں میں اڑا دیا، جب اس نے عیش و عشرت کی زندگی بسر کی، جب وہ اپنے باپ سے دور چلا گیا، خدا کی بادشاہی سے نکل گیا، گناہ کی زندگی میں پڑ گیا، تب وہ مردہ تھا۔ لیکن جب وہ واپس آیا ہے تو وہ زندہ ہے۔ لیکن یہ جو ہے کلیسیا جو ہے خدا کے گھر میں بیٹھ کر زندہ کہلاتی ہے لیکن ہے مردہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کلیسیا میں غلط کام ہو رہے تھے۔ یہ لوگ جو تھے یہ منہ سے تو خدا کی تعریف کر رہے تھے لیکن ان کے دل خدا سے دور تھے، مردہ تھے یہ لوگ۔ اور خداوند نے کہا، اور یہاں پر خداوند نے اس بیٹے کی مثال دی کہ یہ مردہ تھا، کھو گیا تھا۔ کیسے کھو گیا تھا؟ جو خدا کے گھر سے باہر چلا جائے گا، جو خدا کی حضوری سے دور ہو جائے گا، جو خدا کی سامنے سے چلا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کر دے گا، وہ مردہ ہو جائے گا۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لائے گی، لیکن جو ڈالی نہیں پھل لائے گی وہ کاٹ دے گا۔ جیسے ہی ڈالی کٹ جاتی ہے درخت سے وہ مردہ ہو جاتی ہے، اس کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں یسوع میں قائم رہنا ہے، اور یہی مشورہ یسوع نے اس کو دیا چرچ کو۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب میں واپس جائیں، کہا کہ جاگتا رہ، جیسا یسوع نے گتسمنی میں اپنے شاگردوں کو بھی کہا تھا کہ جاگتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ ایسی بہت ساری کلیسیاں ہیں، جیسے ہم نے پچھلی کلیسیاں کے بارے میں پڑھا، کسی میں کوئی پرابلم تھی، کسی میں کوئی پرابلم تھی۔ ایسے بہت سارے انڈیویجولز بھی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے
کہ کیا ہماری زندگیوں میں یہ پرابلم ہے؟ از دیٹ سم تھنگ ریپرزینٹنگ آور لائف؟ کیا یسوع ہمارے لیے بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں؟ اور پھر خدا اس کو یاد دلاتا ہے، کہتا ہے کہ بس یاد کر کے تو نے کس طرح سے تعلیم پائی اور سنی تھی، اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ آمین۔ زندگی کس چیز میں ہے؟ کیسے واپس زندگی آئے گی؟ جب ہم خداوند کے کلام کو یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی تھی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ، اور پھر کیا کر؟ توبہ کر۔ میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل میں اس کے 16ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، یعنی مردہ نہ رہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا ہے۔ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ پھر یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ۔ تو مردہ ہے لیکن کہلاتا زندہ ہے، لیکن اصل میں زندگی اگر پانی ہے تو یسوع کو لے لے، توبہ کر، بپتسمہ لے، خدا میں آ جائے، قائم رہے۔ لکھا ہے کہ اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا۔ آمین۔ مکاشفہ 3 باب کی 3 آیت میں واپس پڑھ رہا ہوں، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ کس کی طرح آ جائے گا؟ چور دس کے آندے، فون کر کے آندے کہ میں آ رہے ہیں، ریڈی ہو جاؤ، چیزاں بند ہو، نام میں پڑھا دینا، نہیں۔ یسوع مسیح کن کے لیے چور کی طرح آئے گا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ جو سو رہے ہوں گے ان کے لیے چور کی طرح آئے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں دوسرا تسلونیکیوں، پہلا تسلونیکیوں، فرسٹ تسلونیکیوں، اس کا 5واں باب، فرسٹ تسلونیکیوں چیپٹر 5 ورس 1 سے میں پڑھوں گا، 5ویں باب کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ مگر اے بھائیو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے۔ کون سے وقتوں اور موقعوں کی بابت؟ یسوع کے آنے کی بابت۔ تمہیں کیا بتانے کی ضرورت؟ وہ ایسے کہہ رہے جیسے میں آپ کو کہوں کہ آپ کو کلام سنانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو میں ہر روز سناتا ہوں، ہر ویک سناتا ہوں، یہ باہر والوں کی بات ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے ہیں، پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ سو بات یہ کر رہا ہے کہ ہم پر یہ دن چور کی طرح نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم تو نور میں چلنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیٹا کنوں لگتا ہے جیڑا نیرے ٹکرا مارے، ٹھیک ہے، جنہوں روشنی ہے انہوں کی ٹھیٹا لگے۔ جو تو یسوع کا ویٹ کر رہے ہیں ان کو تو چور کی طرح نہیں آنا چاہیے، ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے کسی سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ جب میں نیوز دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بائبل پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہ ساری باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے بھی عراق وغیرہ میں ہو رہا ہے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے سارا۔
ہمارے لیے یہ دن چور کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اور خوش قسمتی ہماری اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جانتے ہیں اور ہم کلام کو پڑھتے پڑھاتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے یہ دن چور کی طرح نہیں آنا. یہ جو چور کی طرح آنے والی بات ہے, یہ یسوع اپنے آپ کو چور نہیں کہہ رہے کہ اپنے آپ کو برا نہیں کہہ رہے کہ میں لک کے آواں گا یا اس طرح, یا میں جان کے دھوکہ دے کے آؤں. بیسیکلی یہ ایک محاورہ تھا پرانے زمانے میں جب ہیکل ہوتی تھی, تو جو سردار کاہن تھا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایک سردار کاہن ہوتا تھا اور چھوٹے کاہن بھی ہوتے تھے, لاوی بھی ہوتے تھے. تو ہیکل کے اندر رات کو کیا ہوتا تھا کہ ڈیوٹیز ہوتی تھیں مختلف کاہنوں کی اور لاویوں کی. تو جب سردار کاہن راؤنڈ کرتا تھا, اچانک کئی دفعہ وہ کہتے نہیں کہ اچانک اس نے راؤنڈ لگانا ہوتا تھا کہ کسی کو نہیں پتا تھا کس ٹائم وہ آ سکتا ہے, کبھی نہیں بھی آتا تھا. تو وہ آ کر دیکھتا تھا, اور اگر وہ کاہن جو خادم جو لاوی تھے وہ سو رہے ہوتے تھے, تو وہ آ کر ان کے شمع جو اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ اس کے کپڑوں کو لگا دیتا تھا, چوکے کو. تو وہ یعنی کہ وہ جو باہر بیٹھے تو وہ بھاگتے تھے اور اپنی وہ چوگا اتار کے تو وہ انڈر گارمنٹس میں بھاگ جاتے تھے. تو یہی چیز جو ہے وہ شرمندگی ہوتی تھی, سارے جو ہے نا پھر بات بن جاتی تھی. ٹھیک ہے, کچا تو بنین پا کے بھاج رہے, لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہے کب مانو گا. اور یہی بات مکاشفہ کی کتاب 16ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھی ہے کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں, مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں. یہ وہ ریفرنس ہے جو ہیکل کی اس سچویشن میں ہوتا تھا کہ وہ اس کو آگ لگا دیتا تھا, ستے ہوئے بندے کو آگ لگا دیتا, اٹھ کے بڑھائے گئے تو وہ بھاجتے سن تھے, اور اپنا وہ جو چوگا تھا وہ اتار کے پھینک دیتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے, اور اس کو پھر ہمیشہ کے لیے سبق ہو جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو. اور یہی خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب میں آؤں گا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ننگا فیل کریں گے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ شرمندگی اٹھائیں گے, لوگ ان کی برہنگی دیکھیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص ایسا تھا کہ جب خدا آیا اور خدا نے اس کو آواز دی اور اس کو فیل ہوا کہ وہ ننگا ہے, کون تھا وہ؟ آدم اور حوا, یہ دو لوگ تھے. کیوں ان کو ایسا فیل ہوا؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کیا تھا؟ گناہ تھا. تو کون ایسا فیل کرے گا کہ میں خدا کے سامنے برہنہ نہ ہو کے ہوں, جب ہماری زندگی میں گناہ ہوگا اور خدا میں یسوع مسیح آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی لیے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہ کا ازالہ کرنا ہے, ہمیں توبہ کرنی ہے, اور یہی بات خدا میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہاں پر جو لفظ ہے چور کی طرح آنے کا, اس سے پہلے لفظ آئے تھے کہ جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں ویسے ہی ہوگا. یہ جو حاملہ کو درد لگنے والا جو بات ہے, یہ آخری زمانے کی مصیبت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو برتھ پینز آف مسایا کہتے ہیں انگلش میں, یہ ایک ٹرم ہے, یعنی کہ مسیح کے آنے سے پہلے دنیا کو درد لگیں گے ایسے جیسے ایک عورت کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے درد لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب ایک عورت, جب ہماری بہنوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ جب بیبی آن دا وے ہوتا ہے اور درد شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا, درد رک نہیں سکتا, اور بیبی کو بھی پھر کوئی نہیں سٹاپ کر سکتا. ٹھیک ہے, اس نے پیدا ہونا ہی ہونا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا میں ایسی سچویشن آئے گی کہ جب اس دنیا کو وہ درد لگیں گے, اور مسیح کے آنے کو بھی پھر کوئی نہیں روک سکے گا, اور یہ درد بھی ختم نہیں ہوگا انٹل مسیح آ نہ جائے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے. جان چیپٹر 16 ورس 19 سے لکھا ہے کہ یسوع نے یہ جان کر کے مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, ان سے کہا کہ تم آپس میں میری اس بات کی نسبت پوچھ پاچھ کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے, یعنی خداوند آسمان پر چلے جائیں گے, اور پھر تھوڑی دیر میں تم مجھے دیکھو گے, یعنی سیکنڈ کمنگ میں جب واپس آئیں گے. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے, مگر دنیا خوش ہوگی. ہم روئیں گے, ٹھیک ہے, ماتم کریں گے. کیسے ماتم کریں گے؟ کیونکہ ان مصیبتوں میں سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا کہ بیج دا چک کے ذخیرہ روندا ہویا جاندا ہے, پر خوشی دے نال پریاں چک کے لے آوے گا. ہنجواں دے نال رو رو کے جو بی ہن بیج دے, فصل وڈن گے خوشی دے نال گا گا کے سدا. آمین. تم غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم نہیں خوشی بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسی عورت کی مثال دے رہا ہے کہ جیسے جب وہ جننے لگتی ہے تو غمگین ہوتی ہے, کیونکہ دکھ کی گھڑی آ پہنچتی ہے, تکلیف میں ہو جاتی ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی خوشی سے کہ دنیا میں ایک آدمی پیدا ہوا, اس درد کو پھر یاد نہیں کرتی. بس تمہیں بھی اب تو غم ہے, کیونکہ مصیبت کا دور یسوع کے جانے کے بعد سے شروع ہو گیا تھا.
یہ آخری مصیبت کا دور نہیں جو 3.5 سال کا ہے، یہ تھرو آؤٹ دا ایجز جو ہے چرچ کو اظہار ثانیہ تو سہنی ہی پڑیں گے، اور 2000 سال سے چرچ جو تھا وہ پرسیکیوشن کا شکار ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ پشاور میں دیکھیں بم بلاسٹ ہو گیا، دنیا میں کرسچنوں کو ہر جگہ پہ مارا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ساون مسیح کو پائی تھا، اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا اندر کر۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہوتی ہی رہیں گی، لیکن لکھا ہے کہ جب میں لکھا ہے کہ مگر میں تم سے پھر آ ملوں گا اور تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چھین نہ لے گا۔ میرے ساتھ دیکھیں یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 13واں باب، اور اس کی 8ویں آیت، بلکہ 6 آیت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ اب تم واویلا کرو کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ خداوند یسوع سے اس دفعہ بیبی جیزس چرنی میں نہیں آ رہا، اس دفعہ وہ ببر شیر کی طرح آ رہا ہے اور اڑا کے رکھ دیں گے خداوند جیسے ان قوموں کو جو بنی اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوں گی، ان قوموں کو جو مسیحیوں کے خلاف، ایمانداروں کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ خداوند ان سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اور لکھا ہے کہ اس لیے کہ سب کے ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، وہ ہراسان ہوں گے، یعنی ڈر جائیں گے، اور جان کنی اور غمگینی ان کو آ لے گی، ویسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زہ کی حالت میں، اور سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے، کیونکہ دیکھو خداوند کا دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک ویران کرے اور گناہ گاروں کو اس پر سے نیست و نابود کر دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میرے ساتھ دیکھیں 26واں باب یسایہ اس کی 17ویں ہے، سالویں ایسے پڑھیں گے، یسایہ 26:17 سے لکھا ہے کہ آئے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جن کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذہ لگا، پر کیا پیدا ہوا؟ ہوا۔ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ یہ لوگ جو ہے وہ اس وقت روئیں گے اور چلائیں گے جب خداوند کی آمد ہونے والی، اور یہ وقت شروع ہو چکا ہو۔ پھر لکھا ہے کہ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں کھڑی ہوں گی، تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو، گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے، اور زمین مردوں کو اگل دے گی، مردے زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جو کلیسیا کی بات ہو رہی ہے وہ زندہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ مردہ ہے، لیکن خدا کیا کر رہا ہے؟ مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں ہوسیہ نبی کی کتاب، دانیل کے بعد ہے، اور اس کا 13واں باب، ہوسیہ نبی کی کتاب اور اس کا 13واں باب، اس کی 13ویں آیت سے لکھا ہے کہ وہ گویا درد ذہ میں مبتلا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، افرائیم کی اور لوگوں کی، ساری دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بے دانش فرزند ہے، اب مناسب ہے کہ ولادت گاہ میں دیر نہ کرے۔ اور پھر خداوند جو وعدہ کر رہا ہے کہ ایسا ہوگا کہ ہم جیسے پاتال میں اتر گئے، ٹھیک ہے، جیسے یونا نبی جو تھا وہ 3 دن اور 3 رات جو ہے مچھلی کے پیٹ میں، اور وہ پاتال میں چلی گئی مچھلی، سمجھے کہ سمندروں کی تہہ میں چلی گئی، لیکن خدا نے اس کو وہاں سے بچایا تھا۔ اسی طرح لوگ جو ایماندار ہیں ان کو خدا بچائے گا، اس مصیبت میں سے نکالے گا۔ اور یہی اس نے کہا کہ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال تیری ہلاکت کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یسوع موت اور عالم ارواح پر غالب آیا ہے۔ آمین۔ اس نے موت اور عالم ارواح پر فتح پائی ہے۔ ہمیں وہ موت کے حوالے نہیں کرے گا، ہمیں مخالف مسیح کے ہاتھ میں وہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہمیں خداوند کے حضوری میں برکت ملے گی۔ واپس ہم مکاشفہ 3 باب میں جائیں گے، اس کلیسیا کی حالت پڑھیں گے۔ تیسری آیت دوبارہ پڑھوں گا۔ پس یاد کر کے تو نے کس طرح سے تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ اگر جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ یسوع اس کو وارن کر رہے ہیں کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، بی کیئرفل۔ اور لکھا ہے کہ البتہ سردیس میں
تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ جو لوگ خدا کے ساتھ قائم رہیں گے، آمین۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم چرچ میں صاف ستھرے کپڑے پا کے آئیں۔ یہ اسلم چودھری صاحب کے سفید شلوار میں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ روحانی سفید پوشاک کی جو خدا نے ان کو دی ہوئی، انہوں نے جسمانی تو پہنی ہوئی، لیکن توبہ اگر بپتسمہ کی ہے تو پھر وہ سفید پوشاک مل گئی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا ہے، آمین۔ مصرف بیٹا جب واپس آیا تھا لوکا 15 میں، تو اس کو 3 چیزیں انہوں نے دی تھی۔ کیا دیا تھا؟ اس کو اچھے سے اچھا جامہ یعنی پوشاک پہنائی جائے، ٹھیک ہے، ہاتھ میں انگوٹھی دی جائے اور پاؤں میں جوتے دیے جائیں، یعنی کہ راست بازی کا لباس یسوع کو ہم نے پہن لیا۔ ہاتھ میں انگوٹھی یعنی کہ اس کو اختیار دیا گیا واپس کہ خدا کے گھر میں وہ رہ سکے، اور پاؤں میں جوتی صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے اس کو ملے کہ یہ اب جائے اور جا کر خداوند کے انجیل کی منادی اور کلام کو لوگوں تک لے کر جائے۔ کیا ہی خوش نما ہے وہ قدم جو پہاڑوں پر خوشخبری لے کر آتے ہیں۔ ہاللیلویا، خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں اور ہم پڑھیں گے سفید پوشاکیں کن کن کو ملیں گی۔ 6 باب مکاشفہ کا اور اس کے 9ویں آیت سے، ریولیشن چیپٹر 6 ورس 9۔ میں نے اس کے بعد لکھا جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ شہیدوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا؟ زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اس نے ان سے لکھا کہ ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ ابھی اور لوگ بھی یسوع کے لیے قتل ہوں گے۔ جو لوگ مر گئے وہ تو گئے۔ سب سے پہلا جو قتل خدا کے لیے ہوا تھا یا خدا کا راست باز مرا تھا تو حابل تھا، آدم کا بیٹا۔ اس کے بعد سے تو سلسلہ چل ہی رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں سفید پوشاک دی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ریوارڈ دیا گیا۔ ریوارڈ کیا ہے کہ یسوع کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ سیر کریں گے، جنتاں دی سیر ہوئے گی، خداوند آسمان کی بادشاہی میں ہمیں سیر کرائیں گے۔ کتنی یہ زبردست بات ہے، اس کو ہمیں لے لینا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہمارے لیے جو ہے وہ خوشی کی بات ہے۔ مکاشفہ 7ویں باب میں دیکھیں اور اس کی 13ویں آیت۔ بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے، سفید پوشاک پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، جو مخالف مسیح اور پوری دنیا جو ہے کہ جو مخالف لوگ ہوں گے وہ دنیا پر لے کر آئیں گے مصیبت، اس مصیبت میں سے نکل کر آئیں۔ انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کی ہیں۔ کہیں ملے گی سفید پوشاک جب ہم اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کریں گے، توبہ کر کے بپتسمہ لیں گے اور اپنی زندگیاں خداوند کو دیں گے تب۔ اور پھر جن کو مل چکی ہے سفید پوشاک، جن کے پاس ہے، ان کے بارے میں مکاشفہ 22 باب میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو ہر روز اپنے جامے دھوتے ہیں، جو قائم رہتے ہیں۔ جن کے پاس ہے وہ تو قائم رہے، آلودہ نہ کرے۔ لکھا ہے نا کہ تم میں سے ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، اس پر گند نہیں پڑنے دی۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پوشاک چاہیے، کچھ کے پاس ہے اور ان کو حکم ہے کہ آلودہ نہ کریں، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ لے لیں پوشاک۔ اور پھر آگے جا کے کہتا ہے کہ واپس ہم مکاشفہ 3 باب کی 5ویں آیت میں جائیں گے، اس چرچ کے بارے میں پڑھیں۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ اب یہاں پر جو سفید پوشاک کا ذکر ہے، یہ دلہن کے لباس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ انگلش ویڈنگز اور یہ دلہن اور یہ جو سفید پہنا ہوتا ہے، یہ کہاں سے آئیڈیا لیا گیا؟ یہ بائبل سے لیا گیا۔
bride has to look beautiful. ٹھیک ہے, بے داغ کماری, اور اس کا جو ہے وہ لباس جو ہے وہ سفید, اس کے جو ہے وہ راست بازی کی, اس کی پاکیزگی کی علامت ہے. اور یہاں پر یہ جو سفید پوشاک کا ذکر ہے, یہ جو کہا گیا کہ جو غالب ہے اس کو جو سفید پوشاک دی جائے گی, یہ گلوریفائڈ باڈیز کی بات ہو رہی ہے, اس جلالی بدن کی بات ہو رہی ہے. جب یسوع مسیح آئیں گے تو ہماری یہ جو بدن ہے یہ ایسا نہیں رہے گا جس میں بیماری ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, کسی کو کوئی اور پرابلم ہے, کسی کو بیک میں پین ہے, کسی کو سر, اور یہ باڈی جو ہے وہ ڈیکے ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, بوڑھی ہو رہی ہے, اور ایسا ایسا ہم جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہماری طاقت جو ہے وہ ایسا ایسا کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ویسی باڈی نہیں ہمیں رہے گی. بائبل میں لکھا ہے کہ جس طرح ہمارا باپ آدم خاکی تھا اس طرح کے ہم بھی خاکی ہیں, لیکن جس طرح یسوع روحانی ہے اس طرح ہم بھی روحانی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر ہم مریں گے نہیں, ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے بدن ہمیں ملے. پھر ہم دیواروں میں سے گزر سکیں گے, جیسا یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بند کمرے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا. پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. دیٹ مینس کہ ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند ہوا میں بھی اڑ سکیں گے, پلک جھپکتے میں ٹریول کر سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو خوبصورت باتیں ہیں اس باڈی کی, وہ ہمیں خداوند نے کسی دن اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا. اور پھر دوسری جو برکت اس نے دی ہے, لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے سفید پوشاک پہنائی جائے گی اسے, اور اس کا نام کتاب حیات میں سے ہرگز نہ کاٹوں گا. یہ کتاب حیات کیا ہے؟ بک آف لائف. ٹھیک ہے, 3 کتابیں ہیں جو بائبل میں جن کا ذکر ہے. ایک ہے بک آف لائف, اور ایک ہے بک آف کنڈمنیشن یا بک آف ڈیتھ, اور ایک ہے برہ کی کتاب. ٹھیک ہے, جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے وہ برہ کی کتاب میں ان کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا نام بک آف لائف میں ہوتا ہے ہر ایک کا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں گناہ بڑھ گیا اور ہم نے توبہ بھی نہیں کی, اور ہمارا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہم خدا کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ہمارا نام کاٹ کر بک آف ڈیتھ میں لکھ دیا جاتا ہے, بک آف کنڈمنیشن میں لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی بات خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نہیں بدلے تو کہنا بھی اپنے آپ میں زندہ ہے لیکن ہے مردہ, تو اگر تو مردہ ہے تو تیرا نام زندگی کی کتاب میں کیسے رہے گا؟ تیرا نام موت کی کتاب میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب 20واں باب. یہ آخری عدالت کی بات ہو رہی ہے جس کا ہم پر اثر نہیں ہے, میں اس کے بارے میں بتاؤں. اس کی 11ویں آیت. پھر میں نے ایک اور بڑا سفید تخت اور جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا, جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے, یعنی یسوع مسیح کی بات ہوئی, اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. اور پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا, اور کتابیں کھولی گئیں, اور ایک اور کتاب کھولی گئی یعنی کتاب حیات, اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا, اور ان میں سے ہر ایک اعمال کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح کو بھی آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا, یعنی موت کو بھی ختم کر دیا گیا, جو عالم ارواح ہے یا جہنم ہے اس کو بھی ختم کر دیا. یہ آگ کی جھیل جو ہے یہ دوسری موت ہے, اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈال گیا. ٹھیک ہے, لوگوں کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا جن کے نام زندگی کی کتاب میں نہیں ہوں گے, لیکن جن کے نام برہ کی کتاب میں ہیں وہ اس تخت کے آگے حاضر ہی نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے, میرے ساتھ دیکھیں اسی چیپٹر کی 5ویں آیت. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے, اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں ہے, بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور ان کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی کریں گے. اب ہمارے پاس 2 آپشن ہیں کہ ہم ابھی زندگی کو قبول کر لیں, ایمان کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کر کے راست بازی حاصل کر لیں, اور پھر ہم 1000 سال تک مسیح کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے, اور وہ جو وائٹ تھرون ہے یا سفید تخت ہے اس کے سامنے ہمیں حاضر بھی ہونا نہیں پڑے گا,
کیونکہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ لکھا ہے کہ اس موت کا پھر ہم پر کوئی اثر نہیں ہے۔ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیو کورس میں مر جائیں، یا ہم جو ہے وہ توبہ نہ کریں اور مخالف مسیح کی جب اٹیک ہو اور دنیا میں مصیبت آئے اس مصیبت میں مر جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ یسوع کے آنے تک زندہ رہیں اور ہمیں جلالی بدن نہ ملے اور پھر ہم اس 1000 سالوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹائم پہ مر جائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوگا کہ جب 1000 سال فنش ہو جائیں گے تو ساری دنیا کے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، ہر مذہب کے لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آدم سے لے کر 1000 سال کے اینڈ تک کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب کو زندہ کیا جائے گا، اپارٹ فرام دوز جن کی باڈیز بدل گئی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو مسیحی ایماندار ہیں، ہم میں سے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم پر تو اثر نہیں ہے کیونکہ ہم تو پہلے ہی ہماری باڈیز چینج ہو گئی ہیں۔ باقی سب کو پھر جو ہے وہ اعمال کے مطابق، اب یہاں پر فرق دیکھیں کہ اب جو ہے وہ ایمان کے ساتھ نجات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ یسوع مسیح آ جائیں گے اس کے بعد جب حساب ہوگا پھر اعمال کے مطابق حساب ہوگا، اکارڈنگ ٹو یور ورکس، اور پھر وہ ذرا مشکل ہو جائے گا کہ اعمال ہمیشہ ساتھ نہیں دیتے، اور کتابیں کھولی جائیں گی۔ جو کتابوں کا ذکر ہے، ایک تو ہماری زندگی کی کتاب کھولی جائے گی، ہر ایک کی اپنی اپنی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کی اپنی اپنی بک ہے، ایک اکاؤنٹ ہمارا اوپر بھی کھلا ہوا ہے، ہر ایک کا ہر چیز کا حساب اوپر لکھا جاتا ہے۔ دوسری موت کی کتاب ہے اور تیسری حیات کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تینوں کتابیں کھولی جائیں گی اور جس کا نام جس بک میں ہوگا اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور آخری چیز لکھے ہے کہ میں اس کا نام کتاب حیات سے نہیں کاٹوں گا۔ دیٹ مینس کہ ہماری نجات کی جو کنفرمیشن ہے وہ پرفیکٹ کنفرمیشن ہوگی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اگر ہم ابھی خداوند کے ساتھ چلیں، کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں کتاب حیات سے، زندگی کی کتاب سے اس کا نام نہیں کاٹوں گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں یہاں پر بیٹھے ہی جو ہے وہ کنفرمیشن ہوگی۔ کچھ مذہب جو ہیں ان سے پوچھا جائے، ان کے نبیوں سے، ان کے لوگوں کہتے ہیں ویسے اپنے بچیاں نہیں لے کے جا سکتے، تانوں کی ایسی تصویر لوگوں کو کہنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی بابے صاحب سے پوچھ لیں، کسی پیر و فقیر سے پوچھ لیں، کسی پیغمبر سے پوچھ لیں کہ دسو، کوئی بھی نہیں گارنٹی دے سکتا، لیکن یسوع نے کہا کہ اگر تو غالب آئے تو تیرا نام کتاب حیات سے نہیں کاٹوں گا۔ دیٹ مینس کہ تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا، ڈیفینیٹلی خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ یہ گارنٹی صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے، آمین۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ کیسی زبردست بات ہوگی کہ آپ آ رہے ہوں گے اور یسوع کہیں گے یہ اپنے باپ کے سامنے کہ اے باپ، اے فرشتوں، یہ دلاور بھائی ہیں، دلاور صاحب آ رہے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اس نے توبہ کی تھی، یہ سیمی صاحب بہن عیدت ہیں، یہ اسلم صاحب، ہمارا نام لے گے خدا۔ اور بائبل میں لکھے کہ کب نام لے گے؟ جو آدمیوں کے سامنے میرے نام کا اقرار کرے گا، میں فرشتوں کے سامنے اور باپ کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ لیکن جو آدمیوں کے سامنے میرے نام کا انکار کرے گا، میں اسے کیا کہوں گا؟ اس کا بھی انکار کروں گا، کہوں گا میں تمہیں کبھی جانتا ہی نہیں تھا۔ اسے کہا کہ یسوع تانوں پتہ ہی ہے، اسی چرچ آندے سن ایوری ویک، انہوں نے کہا کون بھی تم تمہیں جانتے۔ سو یہ ہے کہ یسوع ہمیں کتنی رسپیکٹ دیتا ہے، ہمارا نجات دہندہ بادشاہ، کہ باپ اور فرشتوں کے سامنے ہمارے نام کا اقرار کیا جائے گا، ہمیں نام سے بلایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو تجھے میں زندگی کا تاج دوں گا۔ جب خدا کی بادشاہی آئے گی تو اس لیے بلایا جائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں اسکول میں کافی دفعہ یعنی کہ اسکول میں فرسٹ سیکنڈ آتے تھے تو جب پرائز ملنا ہوتا تھا تو نام لے کر بلایا جاتا تھا اسٹیج پر، اور جب آپ جاتے تھے تو آپ کو وہ جو بھی ان کا اسکول کا وہ پرائز تھا، بکس یا نیکسٹ ایئر کی بکس ہی ہوتی تھی عموماً، تو وہ دیتے تھے۔ تو اس سچویشن کو میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ جب خدا کی بادشاہی آئے گی اور اگر ایمان کی بات ہے اور ہم ایماندار ہیں تو ہمیں نام لے کر بلایا جائے گا کہ اب آپ آئیں اور یہ آپ کا تاج ہے اور آپ کو پہنایا جائے گا۔ خدا ہم یسوع مسیح خود اپنے ہاتھ سے پہنائیں گے، اور تب اسلم بھائی آپ کو مدد نہیں، سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کے پاس جلالی بدن ہوگا اور آپ اڑتے ہوئے جائیں گے خوشی کے ساتھ، چھلانگے مارتے ہوئے، ہمیں تب جو ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ میرے پاس یہ نظر کی گلاسز نہیں ہوگی، مجھے کلیئر نظر آ رہا ہوگا، میں نے دور دی نظر میری کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے کہ لکھا ہے کہ تب ہمارے آنکھوں کے آنسو پہنچ دیے جائیں، ہمارا ماتم جو ہے وہ ناچ میں بدل جائے گا، تب پھر رونا اور دانتوں کا پیسنا نہیں ہوگا، تب خوشی ہوگی اور یسوع ہوگا اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لیکن
اس کا جو علاج ہے وہ ابھی ہمارے پاس ہے. یہ چیز ہمارے ہاتھ میں خدا نے رکھ دی ہے کہ ہم توبہ کریں, اپنی زندگیاں خداوند کو دیں اور تیار ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم تیار نہیں ہیں تو وہ دن چور کی طرح آ جائے گا, لیکن اگر ہم ابھی تیار ہیں تو ہم یسوع کے آنے پر ہم ریڈی ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. آمین. اور یہی لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. God bless you.